السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں جو رات کے اس حصے میں بیٹھ کر اتنی دیر سے رحمت عالم جانے جانا اکرم الاولین والآخرین کی صفت و ثنا سن رہے ہیں، اور سن بھی ایک کلندر کے سائے کے نیچے بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور یقیناً بہت اچھے خطابات بھی، چونکہ میں یہاں پر پنڈال میں داخل ہونے سے پہلے میری ملاقات قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سعادت علی شاہ صاحب سے، پیر سید امتیاز علی شاہ صاحب سے باہر ہوئی، تو یقیناً اچھے آپ نے گفتگو سنی ہوگی۔ پھر بھائی نور سلطان نے ریس ہی کسر نکال دی ہے، اور 2 بجنے کے قریب ہیں یا بج چکے ہوں گے، تو زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی۔ میں چند باتیں آپ کی گوشہ گزار کروں گا، اور امید ہے مجھے کہ یہ باتیں انشاءاللہ جو یہاں پر سنیں گے ان کے بھی لیے نفع مند ہوں گی، اور جو یہاں سے جائیں گے لوگوں کو سنائیں گے ان کے لیے بھی نفع مند ہوں گی۔ میرے بھائی نے مجھے جو یہاں پر موضوع بتایا ہے کہ جس کے متعلق میں نے بات کرنی ہے، فرما رہے تھے کہ کلندر پہ بات کریں۔ کلندر کیا ہوتا ہے؟ یقیناً یہ کسی مولوی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کلندر پہ بات کریں، یہ دماغ میں رکھ لیجیے گا۔ اس لیے مولوی صاحب سے کسی سے پوچھیں گے کہ کلندر کا معنی کیا ہے، وہ کہیں گے کلندر کا معنی نہیں۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کلندر کہتے ہیں صاحب ہمت کو، صاحب جرت، اور کلندر کہتے ہیں خدائے بزرگ و برتر کی محبت میں فنا ہو جانے والا۔ کلندر کہتے ہیں حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا کی عشق میں اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے والا۔ کلندر کہتے ہیں اسے جس کی زبان اور جس کا دل دونوں ایک ہو، جس کی دل اور جس کے زبان میں فرق ہو، دل کچھ اور کہہ رہا ہو، زبان کچھ اور کہہ رہی ہو، تو وہ کلندر تو کیا مچھندر بھی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ دل اور زبان جب ایک ہوتی ہے تو حق تعالیٰ سبحانہ اس شخص کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ قرب کے ایک خاص درجے کا نام کلندریت ہے، جس کے لیے حضرت کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ازل سے رہا ہے یہ کلندروں کا طریق، ازل سے رہا ہے یہ کلندروں کا کہ آلات جیسے بھی ہوں زبان و دل کی رفیق، آلات کیسے بھی کیوں نہ ہوں دل اور زبان ان کلندروں کا ایک ہوتا ہے، اللہ پاک کی محبت میں گم ہوتے ہیں۔ اب کلندر عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا، اور کلندر عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان میں کلندر خود خدا کو کہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ خود اللہ پاک کے جس طرح نام ہے رحمان، رحیم، کریم، مومن، محیمن، عزیز، جبار، غفار، ستار، عبرانی زبان میں ایسے ہی کلندر کا معنی بھی خدا ہے۔ اچھا اب جو یہاں چوز ہوتا ہے کلندر، تو اس کو کہیں گے خدا کا دوست، خدا کا دوست، اللہ رب العالمین کی محبت میں گم۔ اچھا ان کی ظاہریت ایسے ہوتی ہے کہ یہ عموماً سمجھ میں نہیں آتے، ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ عموماً سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز دل سے ارادہ کر لے رب تعالیٰ تقدیر کو اس طرح لکھ دے، ایسے کرتے۔ قرآن مقدس کی میں نے آیت کا سہارا لیا ہے آپ کو کلندریت سمجھانے کے لیے، ویسے یہ سمجھانے کے نہیں دکھانے کی چیز ہوتی ہے، مگر چلو فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ پاک جو چیز چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جو چیز چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے ہاں سارا علم ہے۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔
اچھا حضرت ثناء اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں، حالانکہ آپ نقشبندی اور مرزا مظہر جانے جانا کے خلیفہ اعظم ہیں، لیکن آپ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا لکھتا ہے اور کیا مٹاتا ہے. وہ تو لکھنے سے پاک ہے اور وہ مٹانے سے بھی پاک ہے. لکھتا وہ ہے جس نے بھولنے کا جس کو خطرہ ہو، اور مٹاتا وہ ہے کہ جس نے غلط لکھ دیا ہو. تو اللہ پر کیوں لکھتا ہے اور کیوں مٹاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کے مخصوص بندے ہیں، اللہ کے بندوں میں ایک گروہ ہے اللہ کے مقربین کا. جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے ارادے کے مطابق تقدیر کو لکھ دیتے ہیں. پھر وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ یوں نہیں یوں کر دے تو اللہ ان کے ارادے کے مطابق پہلی پر قلم پھیر کر تو آگے نہیں ان کی مرضی کے مطابق لے. جسے ذوق شوق ہو تفسیر مظہری پڑھ. اچھا اس بات کو انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک خاص واقعہ نقل کیا، وہ آپ انشاءاللہ سمجھا گی کیسے وہ واقعہ سن. وہ فرمانے یہ واقعہ خاص لکھ رہے ہیں. وہ فرمانے پانی پت کرنال میں میرے وہ دادا مرشد ہیں، نام ہے ان کا ابو علی شاہ قلندر. سنے ہیں کہ کوئی نہیں سنے ہیں؟ ابو علی شاہ قلندر پانی پت کرنال انڈیا میں وہ تشریف فرمائے، اور وہیں پر حضرت صاحب گزری ہے پانی پت میں. جس زمانے کی یہ بات ہے وہاں پر ایک قاری صاحب قرآن شریف کے بہترین تلاوت کرنے والے وہ بھی پانی پت میں، اور اسی پانی پت میں ایک مجذوب بھی رہتا تھا. مجذوب وہ ہوتا ہے عشق خدا میں جس کی عقل جاتی رہے. کیسے عقل گسنی رو ہے لمن میں جڑے کی مجذوب نہیں آکھنے. مجذوب وہ ہونا جڑا اللہ پاک کی محبت اپنی عقل کو شل کر بیٹھا ہو. ادھر مجذوب بھی ایسی، قلندر صاحب بھی ایسے، ابو علی شاہ قاری صاحب. تو یہ افضل قاریوں کی عادت ہونی ہے چلنے پھرنے بھی قرآن پڑھنے رہے. علم نشرح لک صدرک بڑے محارج بلند کرنے رہے. وہ قاری صاحب کو تلاوت کرنے گچھڑ پہ مجذوب کولوں لنگن لگے. مجذوب ہے کولوں. مجذوب نے ایسے کر کے دیکھا، حالانکہ وہ مجذوب گل ہی نہیں سے کرنا حسین المست جڑا. اس کا قاری دراؤ بڑی غضب کی آواز ہے یاد تھی تو بوں سونا قرآن پہ پڑھنا اتھا بوں میں قرآن سنا. علاوہ مجذوب پانی پاتا حسین گل ہی نہیں سے کرنا. قاری صاحب کی بالی کے قاری صاحب نے دوبارے نہیں آ رہے ہوئی خوش ہوئی کہ انہوں نے کہا ایک جنہ گالی کو چنل نہیں کرنا. لوگ ترسنے کوئی مجذوب سڑے نہ گل کرے ایک اسے کی کہا نہیں بڑھا تمی اس کول بالی کے قاری صاحب قرآن سننا شروع ہوئی. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ سچے ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے پاہمیں سالک ہوئے پاہمیں مجذوب ہوئے قرآن نال محبت کرنا ہو. رلی کا ہو سبحان اللہ. دو نمبر بندہ ہو اسی طرح قرآن سنت سی. سچے مجذوب کی نشانی یہ ہے پاہمیں مجذوب ہوئے محبت قرآن نال کر سی. اور انہوں نے عقیدہ بھی کچھ اور ہونا جلا کوئی قرآن پڑھنا نا حافظ تکاری تو مجذوب آنے اے او گلہ پہ کرنا جڑیاں ساڑے محبوب نے منہ وچوں نکلی ہیں. انہوں نے اپنا ایک مستی کا نظریہ ہونا باہر مجذوب کول بھی دیا قاری اور قاری صاحب تلاوت شروع کر دیتی. مجذوب صاحب سننی شروع کر دیتی. انہوں پا پورا سنایا پا سپارہ سپارے نہ پا سنائی دے. مجذوب صاحب آگیا جنیاں بہنچا سائی تو بلے بلے ہوئے مزہ کلیجہ ٹھنڈا ہوئی گیا. اساں کدے سنیا نہیں سب سے قرآن تو بہت سونا پڑیا دلے وچ کھبی گئی. ہن ماڑا دل کرنا تو روز آنی کنی پاس سنائی چاہیے. لو جی وہ قاری صاحب نے آنا شروع کر دیا. قاری صاحب آنی روز قرآن سنانا. مجذوب مستی کچھ ہے وہ دیہڑے چار لنگے نہیں قبلہ دیہڑے چار لنگے نہیں. قلندر صاحب کو کچھ آگیا وہ جڑا مجذوب نہیں وہ قاری کی کول والی کے قرآن سننا. ہوں سمجھے قلندر کس کی آگیا سمجھ اس نہیں پیے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں جنہیں قلندر صاحب گھر سنی. قلندر صاحب آگیا ہے ایڈا سونا پڑھنا ہوا ہے قرآن.
وہ مجذوب تے اسے کی نیڑے ہی نہیں سے لگن دینا وہ قاری کی کول بالی کے قرآن سننا پیا اس نا مطلب ہے قاری بوم بمباٹ قسمنی آواز آتا یہ میں پٹواری پیا بولنا کوئی بوم بمباٹ قسمنی آواز قاری نہیں کوئی تائیں قاری کی نہیں تو کتے مجذوب تے کتے قاری اپنے ایک مریدے گھنے رکھو قاری کی نپیا اصل میں سے سنا پلے کی ہے جی آواز اور جی قاری صاحب آگئے قاری صاحب ہے قلندر صاحب بیٹھے قلندر صاحب نے کہا ہاں بھائی قرآن شریف سنا قاری بڑا خوش ہوئے ہمارے تو بارے نیارے ہو گئے ہیں ادھر مجذوب ادھر قلندر اللہ نے نیارے ہمیں پھنس گیا ہمیں قاری صاحب نے قرآن شریف سنایا قلندر صاحب نے فرمایا واہ بھائی واہ ہون پتہ لگا بھی یہ مجذوب کیوں سننا سا تھوڑا جا اور سنا انہوں اور سنایا تھوڑا جا اور سنا اس اور سنایا اللہ تھوڑا جا اور سنا اس 10 پارا سنائی جڑا تھوڑا جا اور سنا 3 پا سنایا اور تھوڑا سنا جڑے انہاں پورا سپارا سنایا جلے پورا سپارا کاری سنائی رہے نا قلندر صاحب آگے گل سن جڑے روز انہی کمی نہیں سنایا مجذوبیت پہلے بک کیتا سا تو قلندر صاحب ہم بک کری گیا بھئی روز انہی کمی قرآن شریف قاری نہیں بلے بلے ہوئی گی جی پورے پانی پت کرنال میں شور پہ قاری صاحب قبلہ کو مجذوب بھی پاس بٹھاتا ہے قلندر بھی سینے سے لگاتا ہے قاری صاحب بڑے ہو اچھا دوئے دیڑا جناب قلندر صاحب اور قاری صاحب آئے رہے تو وہ پہلے آنے کہ قلندر صاحب نہ بیلا مختص ہویا تو بعد مجذوب ہے قاری صاحب آئے جناب قلندر صاحب کو سنانے قلندر صاحب آئے چیسے بہن کی اسلی تھوڑا ہو رہا اس سپارہ سنایا 1.5 سپارہ سنایا قلندر صاحب جاننا چھوڑا انہوں آگیا اور سنا اس 3 سپارے سنایا اس آگیا بابا جی دعائی خدا نہیں ہے مجذوب اگئے وہ جنا یہ جائیے تو قرآن آوے اس پہلے بھی کل بھی اس آگیا سے لیٹ کیوں ہوئے ہیں میں آگیا سا قلندر صاحب کی میں قرآن سنائی گیا اس آگیا میں کو نہ جاننا قلندر بندے نہ پتر بان تو ٹیمے نہ لہا جے کرے ایسا سننا شروع کری دیتا تو انہوں سے چھوڑن نہ لگے جی دیر دیتی ہے تو وہ حضور کو لیٹ انہوں آگیا یہ لیٹ اتکیا تقیق سنا اب وہ قاری صاحب نے قرآن شریف سناتے گئے 2 4 5 سپارے سنائے مجذوب صاحب کو لیٹ ہوئی قاری کی آئے جلد مجذوب بیٹھا تو پاپ پانی آکھ کڑھانا اس آگیا جنیاں دیر کیوں لائی اس آگیا جی قلندر صاحب بولے سنا اس آگیا میں کل بھی آگیا سا ایک قلندر جانے تو جانے ٹائم بڑا خراب نہ کری لہذا میں نے تجھے نہیں چھوڑنا جا دفع ہو جا ہم نہیں سنیں گے تجھے کچھ نکل تنالے گل سن ماڑی کل سورج طلوع ہونے نے بعد فوراں مری گئی کل سویرے نے سورج چڑھنے نے نال ہی بعد مری گئی وہ پیران ہوئے خدا نہ واسطہ ہے مہربانی کرو اتنے خواہ دیر لگے وہ قرآن سنی کے 2-3 دیڑے اور جینے جو گئے انہوں آگیا نکلنے علی گل کرنے تے مڑے موئے جو کچھ اور نہیں قاری صاحب سے وہ رون کدے ادھر ہوئے مجذوب مشہور تھا سیف اللسان پورے پانی پت میں اس کی کرامتیں مشہور تھی جو اس کے منہ سے نکلتا تھا وہ ہوتا تھا قاری تھر تھر کانپتا تھا پسینہ پسینہ ہوا اس آگیا جناب جنے جیڑی بھی گل پہلے آج تک کٹی پوری ہوئی آج جڑا آگیا کل سورج نکلنے سے بعد مری کیسے تو میری چھٹی ہے کدے ادھر روئے کدے ادھر روئے ایک بڑھا جا جڑا ملے آیا یہ بڑھے بڑے کم میں نے ہونے نے یاد رکھے تو سن ایک عربی کدے کوئی باپ نی عمر زیادہ ہے یا تو سن چاچا ماما تھا بڑھے نے عزت کریا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت کا جوان میری امت کے بوڑھے کی عزت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو مجھ محمد کی عزت کرنے کا اجر عطا فرمائے اے بزرگ بیٹھے ہونے چٹکیاں داڑیاں آلے انہوں نے یا بھی کریا کرو تو بڑے کم میں نہیں ہونے نے نبی پاک فرمانے جس بندے کی داڑھی میں بال سفید آ جائے ایک بھی جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے این یردہما صفرا کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں جس کی داڑھی میں سفیدی آ چکی اللہ پاک ہمیں ادب کرنے کی توفیق دی اچھا جنہوں پراؤ سنگیو گالے ہے پر جلائے قاری صاحب رونے پٹنے پیسے بابا اور ملے بابا اور بڑی کمینے سے سیانے انہوں آخر وقت آیا زندگی گزاری انہوں نے کہا وہ پترہ رونا کیوں ہے اس آگے جی رونا تا آیا ایک اللہ نے ولی ہے مجذوب ہے انہوں کی قرآن سنانا رہا اے آجونا میں صلح دیتا میں لیٹ ہوئی گیا وہ بھی ایک اللہ نے ولی نہیں مجھا تو
کلندر صاحب نہیں بجا تو اینا مجذوب نہ گیا دوائی دو کل سورج چڑھنے سنال مری گئی بابا بڑا سیانا صاحب سا گیا وہ کاری تو بھی لم یہ بجھی وہ کملیا جس نے وجہ سے بلات بڑے گلے فٹ ہوئی اس کو کیوں نہ گسنے یہ ساری مصیبت کلندر نہیں وجہ سے آئی تو جا کلندر نے قدمہ دوڑ کلندر صاحب کے پاس آ گیا راتی نے ٹائم ہویا کلندر صاحب لیٹے سنو کلندر کیا ہوتا ہے سمجھ آئی دے اینج کر کے کلندر صاحب لیٹے ہوئے قاری صاحب اندر آئے دروازہ کھلا سا گیا بوری نے بوریا لٹک رہا تھا ٹاٹ آیا کلندر صاحب کے پونت بڑھنا شروع کر دیا جاگن تسی کسے تھا وہ پہلے ہی جاگنے سے کیا جانی کی بند کی تھی اس نے کلندر رات کو سوتا نہیں ہے یہ اس کی نشانی ہے یاد رکھنا کلندر کبھی بھی رات کو نہیں سوئے قاری صاحب قدرہ نے پیر شہر دوائے کلندر صاحب نے آنکھ کھول ہاں بھائی کیے گل انہاں کہا جناب اور جڑے مجذوب صاحب نے آکھے ہاں کہ انہاں کی میں قرآن شریف سنانا سا تو تسیں پتہ ہے آج دیاڑی تسیں تھوڑا جا زیادہ سنیں کی دسا اتھے میں گیا تو انہاں کہا دفعہ کو لیٹ ہو گئے تو کل بھی سمجھایا سا تو بندے نہ پتر نہ بڑھے ہون دفعہ کو کل نہ سورج جلے چڑسی تو مری گئی کلندر صاحب جلے گل سنی فرمان لگے مبارک ہو قبلہ فرمان لگے کیا مبارک ہو اس سے کیا ہو جڑے میں پترو تو سن ڈاڑے اللہ نے ولی ہو ایک ہی کی قرآن سناؤ تو مری کیسے تو تمہیں کیا لکھا ہو وہ سے آ گیا تھا مبارک ہو انہاں کہا جناب کیا کرنے ہو بزرگو چنگے تو سن جڑے ہو امید انہاں تنخواہ دیتی موت تو سن کیا نہیں مجھے میں اپنی رودات سنائی تو سن مبارک دیتی انہاں کہا وہ کملیا تو یہ گل سمجھ نہیں آئی مجذوب ہے کیا کیا مجذوب ہے کیا سورج چڑھنے سے بعد مری کیسے چپ کری کہ بھئی رو اساں سورج چڑھنے نہ دے چپ کر کے بہ جا اساں سورج چڑھنی نہیں دینا کلندر کی طاقت دیکھو ہو صحیح کلندر ہو صحیح کلندر تو قوت اتنی رکھتا ہے اتنی رکھتا ہے اور یہ واقعہ جو میں نے سنایا ہے یہ پانی کی تفسیر مظہری نے سنایا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی مولوی نہ پیو تو مفسرین نہ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں انہاں کیا بہ جا اصلا سورج چڑھنی نہیں دینا یہ کہہ کرنا نیچے قاضی ثناء اللہ پانی پتی خود لکھتے ہیں فرماتے ہیں یمح اللہ اور یثبت میں یہی راز ہے یہ جب چاہتے ہیں چڑھنے دیتے ہیں جب چاہتے ہیں رو بھئی رو پیسے نہ دے جیب ہے رکھی آخر چکٹھے چاہیے جیب ہے رکھی ماشاءاللہ نہیں تھا کوئی اور کوئی غریب یا بندہ ہے تو اس کی چاہیے گل سمجھ لگی ہے کہ کوئی نہیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ صاحب ہمت ہوتے ہیں ان کی آنکھیں خدا کا نور ان کے کان خدا کا نور ان کی زبان خدا کا نور ان کے ہاتھ خدا کا نور ان کے قدموں میں خدا کا نور قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پورے وجود میں ان کے خدا کا نور ہوتا ہے یہ رب کے غیر نہیں ہوتے رب کے یار ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں رب سے منوا لیں ان میں اور رب میں کوئی دوری نہیں ہے نہیں میں تھے بیٹھا ہوں کیمرہ اٹھایا اتنا فاصلہ بھی نہیں ہونا یہ اتنی یاد حق میں مستغرق ہوتے ہیں اللہ میں اور اللہ کے رسول میں کوئی دوری نہیں اور اللہ کے رسول میں اور کلندر میں کوئی دوری نہیں اللہ میں اور اللہ کے رسول میں کوئی دوری بولو نہیں اور اللہ کے رسول اور کلندر میں کوئی دوری نہیں یہ کلندر وہ ہوتا ہے جو ایک قدم اٹھائے تو دوسرا قدم جب رکھے تو دربار مصطفیٰ فقیر دا نام ہے شاہ نظام الدین اولیاء اے چشتی جڑے بیٹھے ہو سنے ہیں شاہ نظام الدین ایک کون ہے جنہاں شاہ نظام الدین میرے آقا محبوب الہ جاننے ہو اے محبوب الہ وہ اے جڑے سیال والے نے بھی پیر ہے چشتیاں والے نے بھی پیر ہے بابے میر علی شاہ صاحب جیسے ہزاراں میر علی حضرت شاہ نظام الدین کی بغل کے نیچے رہتے ہیں ہن سمجھ آئیے شاہ نظام الدین کون ہے ایک میر علی نہیں ہزاروں میر علی جس کے ہاتھ کے نیچے بندے ہوں
اس کا نام ہے شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ. ان کا ایک کامل مرید ہوا ہے جن کا نام ہے خواجہ امیر خسرو. حضرت امیر خسرو، خواجہ امیر خسرو کو بادشاہ نے بلایا. بادشاہ کے امیر درباری تھے. خواجہ صاحب کو کہا امیر خسرو کو بادشاہ نے، اے سونے نے تشت لے، سونے کے تشت لے اشرفیاں، جا کر پانی پت میں ابو علی شاہ کو دے کے آیا. جب نذرانہ لے کر گئے اپنے پیر سے اجازت لینے کے بعد محبوب الہ سے، امیر خسرو نے وہاں پر تشت رکھے. نذرانہ ہر سال بیچتا تھا وہ قلندر کی بارگاہ میں. یہاں سے بھی سمجھنا قلندری ہے. جب تشت دیکھے یہاں قریب رکھے امیر خسرو کو، بولا یہ 1 مہینہ لیٹ بھیجے ہیں، اب جانا اور جا کر ہند کے چوکیدار سے کہنا. ہند کا وہ بادشاہ ہے جسے قلندر کیا کہہ رہا ہے، جانا اور ہند کے چوکیدار سے کہنا آئندہ نذرانہ لیٹ ہوا تو ہم ہند کا چوکیدار تبدیل کر دیں. یہ باطنی سلطنت ہے. حضرت سیدنا صفی اکبر سید اکبر شاہ قلندر، ان کی باطنی سلطنت ہوتی ہے. جس کو چاہیں ہٹائیں، جس کو چاہیں بٹھائیں، ان کی مٹھی میں کنٹرول ہوتا ہے. قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، ان کی مٹھی میں. اور ایک اللہ نہ غیر نہیں ہونے، اللہ آپ کو انہی مٹھی وچ نظام عطا فرمائی. جس طرح اللہ پھلے وچ خوشبو رکھنا نا، تھڑاں وچ دودھ رکھنا نا، چنے وچ چاندنی رکھنا نا، کلندراں وچ اپنا نور رکھنا. آپ نے فرمایا اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ تمہارا نام کیا؟ انہوں نے کہا جی امیر خسرو. اچھا وہ تم وہ امیر خسرو ہے جڑا شعر لکھنا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں وہ ہیں. آگا سنا شعر، اپنا شعر سنا. باوے قلندر امیر خسرو شعر سنایا. نمی دانم کی آخر چون دمے دیدار میرا، مگر نازم بھائی زوکے کے پیشے یار میرا. جلائے شعر سنایا نہیں قلندر صاحب آگیا انہوں ماڑا بھی سنا. انہوں سنایا جلائے سنائی رہے اپنا. قلندر صاحب نے فرمایا بیا جانا تماشا کم کے در امبوئے جان بازار، بسد سومان رسوائی سرے بازار میں رکھتم. قلندر صاحب نے فرمایا اگرچہ قطرائے شبنم نکویت برسرے خارے، منم آن قطرائے شبنم کے نوکے خار میں رکھسم. فرمان لگے شبنم نہ قطرہ جس کی تریل آگے تریل کنڈے پر ٹائی کو ہے کہ ٹکی سکنی بولے ہے مجھے چھو. اتنے تو جرا سیانے تھے ہی نا. تریل ہے نہیں پھون کدے کنڈے نہیں نوک پر ٹو ہے رکی سکنی. فرمایا اگرچہ قطرائے شبنم نکویت برسرے خارے، منم آن قطرائے شبنم کہ نوکے خار میں رکسم. فرمایا قطرہ تریل کا شبنم کا نوکے خار پر ٹک نہیں سکتا. میں قلندر وہ ہوں کہ جو نوکے خار پر ٹکتا ہی نہیں، رقص کرتا رہتا. اللہ جلے ایک گل کی تھی بعد تکیا تو امیر خسرو رونے پہ. انہیں آگیا رونے پہ گئے اگر روتا اس لیے ہوں لیکن سمجھ نہیں آئی. انہیں آگیا جی کہ سمجھ اچھا ہے رواں کیوں آئے. ایک اللہ بہت اچھی ہیں سنی. حضرت قلندر بادشاہ مسکرا پڑے، کہنے لگے مرید کس کا ہے؟ انہیں آگیا شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ. تو کہنے لگے انہوں ذرا دھیان رکھے اور محبوب الہ نے بھی شان سنو. فرمانے لگے محبوب الہ نظام الدین اولیاء. نبی پاک کی محفل میں نظر نہیں آتا. اے کیتا ہے قلندر کی طاقت تک سکتا. نبی پاک کی محفل لگی ہوئی ہے وہاں نظر سے نہیں آ رہا. اللہ اکبر. ایک گل سنی نا حضرت امیر خسرو جناب تو توبہ 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 توبہ. خسرو جی مرید ہو ہے تو گل ایڈی بڑی. خسرو کا رنگ بدل گیا حضرت خواجہ خسرو.
انہاں کہا گل سنو سرکار تساں بھی بڑے تے سرکار نظام پاک بھی بڑے میں نہ دسی سکنا میں گسنا دلی اتھوں پوچھی کے اسنا پھر گل واپس چلے گئے آئے تو آگے محبوب اللہ ٹوپی ڈنگی بیٹھے بھائی ماں پتر محبوب اللہ ایک ہی جمع اینج کر کے بیٹھے امیر خسرو آئے سلام عرض کیتا انہوں نے کہا بابا جی کلندر کو گیا سا تساں کی پتہ تے ایسا میں اجازت کی نہیں گیا تساں آ گیا اپنی کلندرہ نہیں برگاہ جاؤ انہوں نے گل کٹنی بھی نہیں چاہیے اگوں جو کچھ آخر عام عام لانی چاہیے میں تو تک اچھی پسی گیا میں انہوں نے گل کٹی بھی کو نہیں عام آنا ملائی سکنا سا انہوں نے گل ہی بونڈا ڈی تھی محبوب اللہ نے فرمایا کیا گل کی تھی اگر انہوں نے کہا آئیاں بند کی آئیاں کیتا انہوں نے کہا پہ توڑا پیر تے نبی پاک کی برگاہ بھی تھی آئی کو نہیں حضرت محبوب اللہ بیٹھے روئے آئیاں اٹھی اسے ٹوپی ہے جی اٹھی کے اندر بڑھن لگے نا اجرے وہ جڑ کے گل بڑی لال سارے نہ سمجھ کرنے لگے اجرے بڑھن لگے نا آگے لگے جاؤ اور جا کر کلندر صاحب سے کہنا اے عام مجلس میں نظر ماری ہے ذرا خاص بھی کی بات یہ مجلس عام وچ نگاہ ہماری ہے مجلس خاص وچ بھی نگاہ تو بڑھ گئے محبوب اللہ کمرے اجرے وچ بڑھ گئے کمرے ٹر گئے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں ٹائم اگرچہ بوں ہوا پر گل آخری ہے تھوڑی جی ہے غور نہ سنے ہیں جس ٹائم اندر چلے گئے فرمایا جا چلا گیا ہے نا پیر کی محبت کتنی کامل ہوتی ہے سنو گئے حضرت خواجہ ابو علی شاہ کلندر بیٹھے ہوئے حضرت امیر خسرو پہنچ گئے امیر خسرو نے کہا سرکار آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ تیرا پیر نبی پاک کی محفل میں نظر نہیں آتا میں اتو ہو کے آ گیا سائن نے مجھے فرمایا کہ کلندر صاحب نے آنکھیں بار بار ہی نظر مار دے رہے ہو کہ اندر بھی مارو نا سین میں آپ نے دیکھا ہے اندر دالان میں اندر تو چلو نا اب دیکھو یہ کلندر کی طاقت بھی دیکھو اور خواجہ کا بھی مقام سنو حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ جانے کیا کرنے اٹھ کے کھڑے ہوئے یوں ہاتھ پکڑائی پتر میں اے ہے ہاتھ پکڑیا امیر خسرو کا بولا کیا کہتا ہے تیرا پیر اندر چلانا میں بھی اندر خاص کچھ جانا میں تینوں بھی لے جانا میں بھی جاتا ہوں تینوں بھی لے جانا ایک قدم اٹھایا کلندر ایک قدم اٹھایا تو پانی پک تھا جب ایک شام پر رکھا تو مدینہ منورہ تھا دوسرا کی مطلب کوکڑا پی گئے چھے یا پی مکھوڑ پی گئے چھے یہ میں بخاری نے حدیث کی سنانا سو نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء بھی بیٹھے حضرت صاحب قبلہ بھی جلوہ گارے تھے چنگے بڑے کلیجے نے ٹکڑے تو یہ جو شخصیت بیٹھی ہوئی نا قاضی امین صاحب یہ مجھ سے سینئر تھے ہم ایک ادارے میں پڑھتے ہیں بڑے لائق بڑے جیگر اور یہ ہمارے دوست بھی ہیں بہت اچھے انہوں نے کہا جتنا جانا تو کوئی انہوں نے علم کو بڑھا تو اس لیے میں بخاری شریف کی حدیث پڑھ دیتا ہوں حضرت سے برکت لیتے ہوئے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي النفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا بد له منه سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اوے ان کے ہاتھوں پیروں میں نور ہوتا ہے خدا کا کیا ہوتا ہے مل کر بولو دب کے بولو کیا ہوتا ہے جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں جدھر چاہیں جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں
بابا نور سلطان پڑھ رہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. یہ تو سرکار کی بات ہے نا، سرکار تو سرکار ہے. ہینج کر کے ٹھوکر جنوں سرکار مار دے بڑے مردہ تو ہو. سمجھ آ لیجئے. اور بابا شاہ سلمان پونسوی، شاہ سلمان اینج بیٹھے ہوئے نائی کرنا پہ پچھو اجامت تو باوے نے ادھا سر صاف کیتا. نائیاں نہیں عادت ہونی پہلے ادھا صاف کرنے پھر ادھا کرنے. نائی 25 سال پرانا نائی باوے باوے نے نائی پرانا. یہ بڑے لجپال ہونے فقیر، یہ لوٹا بھی چینج نہیں کرنے. اے جڑے دنیا دار ہونے نا اساں ہر سال گڈی بدلانے، کپڑے اتنے بدلانے جس کی یاد نہیں. یہ لوٹے بھی چینج نہیں کرنے. انہوں نے 50 سال نے اوے جتیاں تو اوے سلیپر اوے لوٹے. یہ بڑے لجپال ہونے. اس راز وچ نہ پوے کیا چکر ہونا، کوئی خاص چکر ہونا. بہرحال میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو نائی پرانا 25 سال کا یہ بال پہ ہونے ادھا سر روڈا کری رہا ہے شاہ سلمان پونسوی اپر ٹپ 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 نہیں کہیں کیا ہو رہا ہے. یہ اترو ہونے بہت گرم گرم انہیں لگے انہوں نے کہا رویا کیوں ہے؟ اس نے کہا چھوڑو. انہوں نے کہا واہ چھوڑو یا روے نہ جا کے آنی گل چھوڑ کس طرح دیا رویا ساڑھے سامنے ایسا چھوڑ دیا. سامنے آیا سامنے آیا ادھا سر رہنا ادھے کیا پھریا اس طرح حضرت صاحب نے سنائے کوئی تھوڑی سی دانے وانی سے اس واسطے اس طرح پھرانے روز نہیں سے پھرانے دھیان رکھیا ہے. مطلب سویرے ساریاں اس طرح پھرائے ہونے دھیان رکھیا ہے. اس طرح والی کمپنی دوئی ہے. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں. اصل زلفان علیہ الحمدللہ. تو اس طرح جناب دا کسے وجہ سے پھروایا. اس آگیا نہیں آگیا رویا. آپ نے فرمایا رویا چھوڑو. آپ نے فرمایا چھوڑو نہیں. پتہ تو تھیا سا پھر بھی پوچھنے. اس نے کہا جناب 25 سال ہوئی بڑا جاکت گھومیا میں تو 50 وری آگیا دعا کرو. دعا کری چھوڑنے پتہ نہیں کیڑے پسے اتری کس کے دعا نہیں پھر نہیں ہونے. اس نے کہا پتہ نہیں کیڑے پسے اتری کس سے تو خادم بھی ایسے. اس نے کہا اللہ جڑا کیڑے پسے کس کی دعا. آپ نے فرمایا اٹھ 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 نہیں کیا ہے آج کوئی دعا نہیں کرنی ہے. جا گھر سے ہو گیا. نائی صاحب گھر گئے نا اندر جناب میری زنانی بی بی اس نے سینے نال جاکت لگا 15 سالہ رویا پٹا. یہ اندر گئے کونے ہوئے. اس نے کہا ابا سیانتا نہیں ہے وہ 15 سالہ والا پتر تھوڑا گھومیا. اس نے کہا جینے جو گیا 25 سال گزاریا ہے. اس نے کہا ابا بہت لمبی کہانی ہے مٹا جی باہر سے ہی مارے گئی. اس نے کہا اللہ پترا چل تمہیں میں بالنا پڑے 10 25 سال. اس نے کہا ابا بہت لمبی کہانی آ گیا نا تم رام رام نال دساں. پھر پترا آج پھر کس طرح تھی. اس نے کہا ابا یہ 1 منٹ نہیں گل ہے یہ ہونی سنی آیا کس طرح. او ہندوستان گنگا کنارہ گنگا کے کنارے پر میں ٹہل رہا تھا. ایک فقیر جو آیا اس میں یہاں تکیا اس تقیق میں آگیا ہوئے وہ تھوڑے کی ماں کو یاد نہیں اس نے. میں آگیا اللہ جانے جینے نہیں مری گئی. آگیا میں پتہ ہے جینے. پھر اس آگیا وہ تھوڑے کی ماں کو یاد نہیں اس نے ملنا نہیں ہے. میں آگیا اللہ جانے کچھ ہے رہنے فقیر نے بھی پتہ ہے کچھ ہے رہنے. پھر فقیر میں آگیا کہ ماں کو مل سے. میں آگیا مارے کو پیسہ چلائی کو نہیں جتنے تساں دسنے ہو اتھے کس طرح پہنچا. انہاں آ گیا اکھاں بند کر بڑیا پیر تاری ساڑیاں گڈیاں بغیر پٹرولہ سے چلنیاں تو بغیر کرایاں سے چلنیاں. او وکیلے بڑے ہاتھ نپے نے اکھاں بند کرائیاں تے 1 منٹ بھی نہیں لگا. ایاں اکھاں میں بند کیتیاں. اس آ گیا کھول پترا جلے میں کھولیاں تو کریچ کرتا سا. اتنی جی دیر لگی ابا. اس آ گیا پترا وہ فقیرہ نے نہ ہی کچھ نہیں آ رہا. اس آ گیا ابا نہ تمہیں تو آپ پوچھا رہی ہے کہ کوئی ٹائم ہو گیا لگا اس میں ٹائم ہی نہیں دیتا نہ پوچھنے نہ تو پوچھا. اس نے کہا بیٹا تو نشانی. اس آ گیا ابا نشانی بہت ڈاڈی ہے ادھا سر منیا ادھے پر بال تھے. یہ جو میرے بخاری شریف کی آپ کو حدیث سنائی ہے کن کو یدا التی جب سے شبہا کن کو رجلا التی یمشی بیا کو طاقت نہ ہونا. غور کرو جس نے ہاتھ اللہ بن جائے تو کیڑی جائی بچھی نہیں سکنا. تو جس نے پیر رب بن جائے وہ دنیا ساری اتنی سی ہو جاتی ہے جب چاہتا ہے ادھر جاتا ہے جب چاہتا ہے. کلندر صاحب نے گل آخری سنا صحیح. کلندر صاحب نہیں پیا نا ہاتھ کس نا
حضرت خواجہ امیر خسرو پاک ہاتھ نپیا نے جی پیر چایا نے نا ایک پیر چایا نے اگلا پرتیا نے جناب مدینے سے محفل نبی پاک کی لگی ہوئی ہے امیر خسرو بھی ڈر گئے وہ پہلی محفل چ کھڑیا نے نا اتھے حضرت محبوب الہ نہیں سی پھر ایک دم امیر خسرو کو خیال آیا کہ میرے مرشد نے کہا تھا خاص محفل انہوں نے پوچھا کلندر صاحب یہ خاص ہے انہوں نے کہا نہیں جی تک نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام نے مجلس پر خاص کی اور فرمانے لگے اب ہم اپنے دل جانی سے ملنے لگے اب ہم اپنے دل جانی سے ملنے لگے اب ہم نظام الدین سے ملنے لگے پیچھے حضور اٹھے ایک خیمے میں داخل ہوئے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے حضرت ابو علی شاہ بھی اور حضرت امیر خسرو بھی سرکار نے فرمایا ابو علی تو بھی اندر وڑا امیر خسرو تو بھی اندر وڑا تو دوئے چنگی طرح تک رہو نظام میرے سینے کے ساتھ ہے میرا سینہ نظام کے سینے کے ساتھ ہے یہ کلندرہ نہیں بہرحال بڑی طاقت ہونی بڑی پرواز ہونی پھر حضرت خواجہ ابو علی شاہ میرے دادا پیر ہیں میرے دادا پیر ہیں لیکن میں دیکھو واقعہ کس طرح کھول کے بیان کرتا ہوں پھر جس نے ایک قدم پیچھے کھینچا تو پانی پت تھا حضرت ابو علی شاہ کلندر نے فرمایا جاؤ امیر خسرو اصل پیر پکڑ دے ہوں دیکھو نا لیکن جا کر محبوب الہ کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ابو علی شاہ بیعت ہونے کے لیے آ رہا ابو علی شاہ وہ واقعہ اگر کو لمحہ ہے وہ سارا تو ہی سنانا نا ٹائم بوں ہوئی گیا میرے کلیجے کے ٹکڑوں بس اتنا ہی کافی ہے پھر پورا سنائی چھوڑ سا میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کی تاروں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ کا پیارا ہوتا ہے بس اس کے ساتھ لگ جاؤ اس کے ساتھ لگ جاؤ اس سے محبت کرو خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنے تھے بیٹھے ہو دلے نال بیٹھے ہوئے ہو محبت نال بیٹھے ہو کمبلی والے آقا کی قسم کھا کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کل قیامت کے دن آپ کو اس بیٹھنے کا بھی اللہ پاک صلہ بخشش کی صورت میں عطا فرمائے بخشش کی صورت میں بے شک ہم گناہگار ہیں لیکن اس کے سین میں بیٹھے ہیں جو خدا کا دوست ہے اگلا مہینہ کیڑا ہے نہیں میں اونچا سننا ہوں تھوڑا جو اونچا ہو اس لیے کیا کرنا ہونا روزے رکھنا حضرت صاحب بھی بیٹھے اور بھی علماء بیٹھے ایک حدیث شریف سنا صحیح اس پنڈال میں برکت بتلانے واسطے سمجھانے واسطے ایگزامپل مثال پیش کرنا اللہ پاک نے محبوب فرمانے اللہ کی روزے دارہ نے منہ نہیں بو اٹھواری بولو بو ویسے اردو بو ہی آڑے منہ نہیں بو اللہ کی کستوری سی چنگی لگ رہی یہ گل ہے جی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان عربیوں سے ذرا جان چھوڑائی کہ اٹھواری سمجھاں تاجی تسانی پلہ بھی کوئی کوہ ہے لیکن میں نے برکت کے لیے عربی میں حدیث پڑھ لی ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کا کستوری سے اچھی لگتی ہے ایتھوں کی نہیں کہ اس کونے تک بندے بیٹھے ہو ٹیم بوں ذرا ہوئی گیا پر روٹی کی روٹو نہ آکھنے ہو گوگی کی گوگو نہ آکھنے ہو نپلے نہ دل پینے اللہ بلا بھی سڑا لنگی گیا چنگے پلے سے آنے بندے بیٹھے ہو ٹیم بوں ذرا ہوئی گیا لیکن اللہ کی حاضر جانی کی دسیا ہے کتھ ہے اللہ کا کتھ ہے بو کوئی جوڑ دیا منہ نہ دسو جوڑ دیا اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو یہاں حضور فرماتے ہیں روزے دار نے منہ نہیں بو ہار ایک نہیں ایک گل میں سمجھانا چاہنا ہار ایک نہیں کس نے منہ نہیں اچھا بولو کس نے منہ نہیں ایک گل یہ سمجھی کرو تو نے پلہ پئی گئی سی گل ہر ایک کی منہ کی بو نہیں کس کے منہ کی بو اچھا روزے دار میں منہ نہیں بو اللہ کی پہلی محبت اس نال ہے روزے دار میں بو اس نے منہ میں سمجھ آئیے محبت روزے دار میں کوئی نہیں پر چونکہ بو ہے اس نے جس نال اللہ محبت کرنا سمجھنے کی کوشش کرو
رب تو منہ سے کچھ تعلق نہیں، پر فرمایا اور روزے دارا مجھے تجھ سے محبت ہے، تیرے منہ سے نکلنے والی بو بھی اچھی لگتی ہے، او سید صفی اکبر شاہ قلندر مجھے تجھ سے محبت ہے، تیرے سین میں بیٹھنے والوں سے اساں پاویں محبوب نہ ہوا، پر جس کے سین میں آ گئے وہ تو محبوب ہے نا۔ بس جہاں تک ہو سکے اولیاء کا دامن تھامو اور اولیاء نال محبت رکھو۔ کملیو کل قیامت کا جڑا فائدہ ہو سی، اتنا فائدہ ہو سی جس نے انتہا نہیں اور جس نے کوئی رتی برابر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس میں شک نہیں ہے۔ میں مسلم شریف کی ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں آپ کو آخر میں گفتگو کو ختم کرنے کے لیے۔ مسلم شریف کی حدیث شریف حضور فرماتے ہیں ولیاں نہیں محبت دسن لگا، ولیاں نہیں محبت۔ نبی پاک فرماتے ہیں کل قیامت کے دن صفے ہوں گی، صفے کیا یسب آل النار جہنمیاں نہیں کسنیاں منہ چ بولے کسنیاں دو سخیاں نہیں سما حسن۔ حضور فرمانے سامنے جنتی لنگ سی اور وہ کہے گا فقال رجل منهم یعنی دوسکیاں وچوں ایک بندہ آکسی، وہ جلا جنتی لنگ سی نا تو دوسکیاں وچوں وہ بندہ آکسی اتعرفنی تساں ماڑی کی سیانی کدا؟ وہ آکسی نہیں سیانتا، وہ آکسی انی سقیتک شربت، انی سقیتک شربت، میں ہوئے ہیں جس دنیا میں پانی پلایا تھا۔ ہن تساں دوزخ میں چلے جنت میں چلے ہو تمہیں دوزخ، حالانکہ اعمال تل چکے ہوں گے، فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ سید صفی اکبر شاہ قلندر پاک کے دروازے پر آنے والوں سنو فائدہ کیا ہوگا۔ اعمال تل چکے، فیصلے ہو چکے، جہنمی ہونے کا اعلان ہو گیا، وہ درویش، وہ مومن، وہ ولی رک جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ، وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر آئے گا اور آ کر رب سے کہے گا خدایا می دوزخ وچ سٹ، وہ ولی کہے گا می دوزخ وچ، اللہ پاک فرمائے گا تم کیوں دوزخ وچ کس نے جنت میں بھیجنا؟ وہ اکسی یا اللہ ایک بندے میں دنیا چ پلایا سا پانی، اس میں رہ چلائی کہ ڈکا، اس میں آگیا میں سیانے آئے، میں آگیا کوئی نہیں، اس آگیا میں ہوئے ہیں جیسا پانی پلانا رہے ہیں۔ تو یا اللہ وہ مسئلہ یہ ہے میں شرم اسنی تساں کی آخر کوئی تساں اس کی دوست کی کری چھوڑیا، میں شرم اسنی کم از کم میں دوزخ کی سٹو، کم از کم میں گچھی کہنا، گچھی کیا ہے پورا ویڈیو، کم از کم میں گچھی کیا ہے، کم از کم میں گچھی کیا ہے، تے اس کی یہ تاکہ سکن دوزخ وچ اس نے نال گچھا، اس کی آنگا جڑیاں ہوں تو خوش ہوئی گئے، اساں جنت چھوڑ دیتی تو ہی نہیں چھوڑیا، تو یہ آگا سینا پہ نہیں پھولی گئے ہو، اساں جنت چھوڑ دیتی پر تو ہی۔ اللہ پاک حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ فرمائے گا یہ بتا میرے بندے غیرت تجھ میں زیادہ ہے یا مجھ میں؟ غیرتی تو میں زیادہ یا میں؟ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا ولی مومن کامل یا اللہ غیرت والا تو ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے جب تیری غیرت دوبارہ نہیں کرتی کہ ایک مرتبہ پانی پلانے والے کو تو نہیں چھوڑ رہا، میری غیرت بھی دوبارہ نہیں کرتی ساری زندگی میرا نام لینے والے کو میں چھوڑ دوں۔ تم نے ساری زندگی میری محبت میں گزاری ہے، تم اسے نہیں چھوڑ رہے جس نے ایک مرتبہ تجھے پانی پلایا تھا، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں جس نے اپنی زندگی میرے نام لگا دی ہے، جا اس کو بازو سے پکڑ اور جنت کے اندر لے کر۔ حدیث کی وجہ بھی یہ پوری نہیں نمی ہے، پھر وہ کوئی کاسی اگر ایک اور کھلتا ہو سی وہ آکسی جناب اس کی قدر کھڑے جولے ایک ٹنڈی کا ہے جنتے ہیں بچے می نہیں ہے سیانتا میں وضو کرایا سا، پھر اس کی بارگاہ مالک کی بارگاہ میں اس کا مقدمہ پیش ہوگا۔ میرے دوستو خوش نصیب ترین ہو اتھے آنی کیا ہویا تھا ذکر خدا سنے ہیں، نبی پاک کی نعتیں سنیاں نے اور اے اولیاء نے تذکرہ سنے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں باقی برکتیں تو ایک طرف، صرف یہاں پر بیٹھ کر ذکر کا سننا ہی ایک طرف۔ حدیث شریف ہے عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء
عبادت و ذکر الصالحین کفارہ. ہم نے یہاں پر حضرت خواجہ علی شاہ کا حضرت خواجہ صاحب کی اسی کلندریت پہ گفتگو کی. حضرت خواجہ محبوب اللہ کا ذکر کیا, اولیاء کاملین کا ذکر کیا. حضور نے فرمایا ذکر الصالحین کفارہ, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر جو سنتا ہے اس کے گناہ سارے کے سارے مٹ جاتے ہیں. یہاں آنا ہمارے لیے ویسے برکت ہے. میں اس مجمع کی ساری اس محفل کے منتظمین جو حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ سیدنا سید سخی اکبر شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ الشریف, آپ کے سجدہ نشین حضرات کوئی اگر ہیں, آپ کے سید پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب, آپ کا بھی میں مشکور ہوتا ہوں, بہت زیادہ مشکور ہوتا ہوں. اور آپ کے جتنے بھی اس کے علاوہ جو منتظمین ہیں اس درگاہ شریف کے جو خادم ہیں, ایک ایک کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک ایک سے یہ عرض بھی کرتا ہوں کہ روئے زمین کے آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے دوستوں کی محبت سے ہمکنار فرمایا ہے. اللہ پاک آپ جناب کا فیضان مجھے بھی عطا فرمائے, آپ سب کو بھی عطا فرمائے. میری یہ تیسری چوتھی تقریر ہے آج. میں ابھی بڑی مشکل سے اللہ پاک کو قلندر صاحب کی فیضان کے سلسلے میں جلدی پہنچ گیا ہوں. بہت دور گئے ہوئے تھے ہم, اور ابھی سیدھا وہاں سے یہاں آپ کی خدمت میں آئے ہیں. تو یقیناً تھکاوٹ کی وجہ سے آواز میں بھی کوئی نرمی شرمی ہوگی, یا کوئی گفتگو کے دوران بھی کوئی غلطی کا امکان ہے کہ ہوئی ہوگی. اگر ایسی کوئی بات ہے تو اللہ پاک معاف کرے مجھے اور آپ بھی معاف کرنا. اور جو اچھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. یعنی اپنے دوستوں سے محبت عطا فرمائے, یعنی اپنے مجذوبوں اور سالکوں سے محبت عطا فرمائے. ہمیں اپنے ماں باپ کی ادب کی تعظیم کی توفیق دے, اور بالخصوص جو مہینہ رمضان المبارک کا آ رہا ہے اللہ پاک ہمیں اس کے بھی ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے. جتنے حضرات یہاں پر تشریف لائے مجھ سے پہلے اللہ پاک ان سب کا فیضان بھی مجھے عطا فرمائے. نعت خوانان حضرات اور سادات اور جتنے بھی علماء ہیں اللہ پاک سب کو سلامتیاں اور بلندیاں عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. جس طرح پروگرام مناسب سمجھو اس طرح چلے.